السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات۔ آج ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع فرماتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، یعنی آپ کا ہاتھ پلیٹ میں گھومتا نہیں تھا بلکہ اپنے سامنے سے تناول فرماتے۔ نمبر 3، تین انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں اس سنت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، کھانا کھاتے ہوئے آپ ٹیک نہیں لگاتے تھے، اور آج بالخصوص ہم کرسی پہ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 5، کانا یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر ہی کھاتے تھے۔ انتہا سے زیادہ عاجزی اور انکساری تھی، زمین پر بیٹھنا پسند فرماتے تھے اور زمین پر ہی بیٹھ کر کھانے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ نمبر 6، کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما ہوا، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی کوئی چیز آتی جب تک یہ جان نہ لیتے کہ کیا چیز ہے اب تک اس کو تناول نہ فرماتے۔ نمبر 7، کسی کھانے سے عیب نہیں نکالتے تھے۔ نمبر 8، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ نمبر 9، کانا یحب زبادۃ والتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے تھے، کھجور اور مکھن پسند فرماتے تھے۔ نمبر 9، آپ حلوہ اور شہد بھی پسند فرماتے تھے۔ نمبر 10، سخت گرم مشروب پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اتنی گرم چیز نہیں تناول فرماتے جس سے جو ہے نا زیادہ گرم ہو، زبان جل جائے، تو سخت گرم مشروب پسند نہیں کرتے تھے، نارمل۔ نمبر 11، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، یعنی میٹھی بھی ہوتی اور ٹھنڈی بھی ہوتی۔ نمبر 12، پانی دائیں ہاتھ سے اور 3 سانس میں پیتے تھے۔ نمبر 13، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، تو انس کو بھیجتے اور کہتے ہیں، انس دیکھو کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں آپ ادا کرتے تھے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہے۔ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ان سنتوں کو لکھ کر کے اپنے جہاں آپ کھانا تناول کرتے ہیں وہاں لگائیں، اور ان کو دیکھ کر کے جو ہے ان کے اوپر عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اگر روزانہ ہم ایک سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔